بچپن میں روزہ رکھ لیا. ان کے ابا کو بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بریلی میں دعوت بانٹ دیا کہ آج میرے بچے احمد رضا نے پہلا روزہ رکھا ہے. اس خوشی میں پوری بریلی والوں کی افطار کی دعوت میرے گھر پہ اعلان ہو گیا. بریلی میں تیاری ہو رہی ادھر، اور ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کی ہونٹیں سوکھ گئیں، چہرہ غمگین، بچپنا تھا، اداسی کی کیفیت چھا گئی چہرے پہ. تو ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی، بولو، لیکن باپ اولاد نہیں سوچتا. آج بچے کو ہاتھ میں لے کے لقمہ کھلایا جاتا ہے. چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو نہیں کھاتے تو باپ ماں کھلاتے کہ نہیں کھلاتے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جب تک بیاہ نہ ہوئے تب تک تو ٹھیک ہے ابا ابا، اور جہاں قسمت جہاں آئیں اور کانے میں پھوکن کہ بڑھیا بڑھو پیچھے کب تک لگے رہی ہو، بس قسمت جہاں لے کے ٹھکانے ہوئی گئے. اب ابا اماں سے کوئی مطلب نہیں. ہاں کب مطلب ہوئی؟ جب بنائیں گے کھائیں گے. باپ سے کوئی مطلب نہیں. جب باپ کے انتقال کا وقت آئے گا ڈاکٹر جواب دے دیں گے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بھیا ذرا سلو کر دو، ہلکی سی آواز سلو کر دو بس. الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ آج آپ لوگوں کے بیچ میں دین کی باتوں کے کرنے کا موقع میسر ہوا. اسٹیج پر بہت سے علم والے موجود ہیں، ہم سے زیادہ علم والے بیٹھے ہیں، لیکن اب چونکہ مجھے بلایا گیا اس لیے میں بیٹھ گیا. میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ اپنے سے کم لوگوں میں بات کہنے میں سکون رہتا ہے، اور جہاں اپنے سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں علم والے وہاں بڑا ڈر لگتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. حضرت قاری نثار صاحب قبلہ بہت بڑے خطیب ہیں، ہمارے بہریز ضلع میں بھی ان کے بیانات ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو بلا لیا. لائق تعریف ہیں دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کے طلباء اور اساتذہ اور یہاں کے ذمہ دار، جنہوں نے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منعقد کیا۔ درجہ کس کا بلند ہے؟ آج اگر چاہے جتنا بڑا کوئی مولانا آ جائے تو وہ کے پیچھے کوئی نہ بھاگی، اور کونو بابا آ جائے تو سب پیچھے پیچھے دورہ کریں۔ بابا کا درجہ بڑا ہے کہ علم والے کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین اوتوا العلم درجات، وہ جو علم والے ہیں وہی درجے والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی درجے والے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے آخری ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نہیں۔ تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین ہم لوگ کس سے سیکھیں گے؟ دین کون پھیلائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد میری امت کے علماء تم کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے، میرے بعد تم کو دین کی دولت عالموں سے ملے گی۔ لیکن آج جہاں دیکھو ہوٹل پر عالمن کے برائی ہوتے، غیرو غیرو نتھن کے کوئی معاملہ نہیں، مولوی مولانا پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ ارے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہی ہیں، فرشتہ نہیں ہیں۔ جب تم ان کی برائی کرو گے ہوٹلوں پہ اپنی بیٹھکوں پہ، تو جب یہ برے ہیں تمہارے نزدیک اور لوگوں میں برے ہو جائیں گے تو دین تم کس سے سیکھو گے؟ دین کون بتائے گا؟ اس لیے اے لوگوں، اگر ہمیں دیندار بننا ہے تو ہمیں عالموں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب وظیفہ پوچھنے آئے کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ دکان چلتی رہے، کاروبار چلتا رہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وظیفہ پڑھنا مستحب ہے اور چہرے پہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو واجب کے بغیر نفل اللہ قبول کہاں کرے گا؟ پہلے چہرے پہ داڑھی رکھاؤ پھر وظیفہ پوچھو تو تمہارا وظیفہ بارگاہ مولا میں قبول ہوگا۔ چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آئے، داڑھی چہرے پہ سجی ہوئی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہاں واجب پر تم نے عمل کر لیا، اب تم مستحب جب کرو گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ عالموں کی صحبت میں جانے کے بعد آدمی کو دین کی دولت ملتی ہے، آدمی مذہبی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہ یہاں ایک صاحب تعویذ بنوانے گئے اور مٹھائی کا ڈبہ بہت بہترین لے کے گئے، تو حضرت کو دیا تو حضرت نے تحفہ سمجھ کے قبول فرما لیا۔ تحفہ کو قبول کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے،
قبول کر لیا، اندر بھجوا دیا۔ بیٹھے ہو، کیسے آنا ہوا؟ بس آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولے، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ بولو نا۔ آج تو مہمان آتا ہے تو ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے، یہ بھی سنت نبوی کے خلاف ہے۔ مہمان آئے تو اس سے خیریت پوچھو، اس کے پاس بیٹھو اپنا کام چھوڑ کر کے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی وہ عزت کرے، ولا یضجرہ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس حدیث میں مومن کی دو نشانی بتائی گئی۔ پہلی نشانی مسلمان کی ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور دوسری پہچان ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ بار بار ان سے پوچھتے ہیں میرے بھائی کچھ بولو، کچھ اپنی خیریت سناؤ، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے ایک تعویذ لینے آیا ہوں، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، ایک تعویذ دے دیجئے، تعویذ لینے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ بنا کے دیا، اس کے بعد گھر میں گئے اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور کہا اسے لے جاؤ، تعویذ کی اجرت یہاں نہیں لی جاتی، ہم تو تحفہ سمجھ کے قبول کیے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ تم مٹھائی لائے تھے تعویذ کی وجہ سے، تو تعویذ لے جاؤ، لیکن یہاں تعویذ کی کوئی اجرت نہیں لی جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واپس کر دیا۔ عالم کی صحبت میں جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ تم کو ملے گا ضرور، لیکن آج لوگ عالموں کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سے تو کہتے ہیں کہاں پڑھایا لکھا ہے یار، مولوی آنا 7-8 ہزار روپے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے وہ انہی کی برکت سے ملتی ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں ہم پر تم پر تو انہی کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں العلماء بہم یمترون، کہ علماء ہی کی وجہ سے لوگوں پر بارشیں ہوتی ہیں، وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ تو جن کی وجہ سے روزی ملے، جن کی وجہ سے بارش نازل ہو، کیا وہ عالم بن کر کے کبھی بھوکا رہے گا؟ اچھا ہی بتاؤ، کہو مولانوں کا دیکھے ہوئی ہو ٹھیلا گھڑی سٹ، لیکن کتنے پینٹ بوسٹ والے ٹھیلا گھڑی سٹ ہیں؟ بولو۔ غریبی اور مالداری یہ من جانب الہی ہوتی، یہ اس پہ نہیں ہے کہ ہم انگریزی پڑھیں گے، کالج میں رہیں گے تو ہم مالدار ہو جائیں گے، مولویانہ پڑھیں گے غریب ہو جائیں گے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں تم میں بھی بعض مولوی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا۔ تو یہ سوچ کر کبھی علم دین سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں خیر سلیمان بین العلم والمال والملک، کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو 3 چیزوں میں اختیار دیا گیا۔ اللہ نے اختیار دیا کہ سلیمان پیغمبر تم 3 چیزوں میں سے جو چاہو تم لے لو، پسند کر دو۔
خیر سلیمان بین العلم والمال والملک، کہ سلیمان علیہ السلام علم اور مال اور بادشاہت تینوں کے بیچ میں انہیں اختیار دیا گیا کہ چاہو تو علم لے لو، چاہو تو مال لے لو، اور چاہو تو بادشاہت لے لو، جو تم چاہو میں تمہیں دے دوں۔ اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ بولو بھائی، جب تین چیزوں میں اختیار دیا گیا سلیمان پیغمبر کو تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ حدیث پاک میں فاختار سلیمان العلم، تو حضرت سلیمان پیغمبر نے علم دین کو پسند فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ پروردگار مجھے علم دے دے۔ کیا کہیں، جب علم کو پسند کیا، مال کو پسند نہ کیا، سلطنت کو پسند نہ کیا، علم کو پسند کیا سلیمان علیہ السلام نے، تو حدیث پاک میں فَعُوتِيَ سُلَيْمَانُ الْعِلْمُ وَالْمُلْكُ، تو سلیمان کو علم بھی دے دیا گیا اور سلطنت بھی دے دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے وسیلے سے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو مال بھی دے دیا، سلطنت بھی دے دی، اور ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ آج تو انسانوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں سامنے تو آدمی بادشاہ والی کرتے، پیٹھ پیچھے گالی دیتے۔ بولو، دل میں حکومت نہیں، صرف ظاہر میں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم کی برکت سے وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ انسانوں کی بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، چرند پرند کے بادشاہ، ہواؤں کی بھی بادشاہ، جناتوں کی بھی بادشاہ۔ اسی لیے فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور بنانا شروع کیا، اور بناتے بناتے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پوری ہو گئی اور بیت المقدس کی تعمیر پوری نہ ہوئی۔ وصال ہو گیا داؤد علیہ السلام کا، تو بڑے خوش نصیب بیٹے تھے سلیمان پیغمبر اپنے باپ کے۔ انہوں نے کہا یا اللہ، میرے باپ داؤد پیغمبر نے کتنی ارمانوں سے مسجد کی بنیاد رکھی تھی بیت المقدس کی، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ میں اس کام کو انشاءاللہ مکمل کروں گا، اس کو بنواؤں گا تاکہ میرے باپ کی دل کی تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام جناتوں کو حکم دیے، جنات بنانے لگے، بڑے بڑے پتھر لا کے رکھنے لگے۔ ہم تو گئے نہیں ہیں، حضرت مفتی حفیظ اللہ نعیمی صاحب قبلہ سے ایک دفعہ بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایک پتھر کئی ٹن کے، اور جنات اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے، بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈا لیے کھڑے رہتے تھے اور جنات بناتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد بیت المقدس تو مکمل نہ ہوئی، 1 سال کا وقت اور تھا بنانے میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پوری ہو گئی۔ ملک الموت آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح نکال لیا، روح نکل گئی، لیکن سلیمان پیغمبر ایسے کھڑے رہے، آنکھیں کھلی ہیں، چہرہ بارونق ہے، کھڑے ہیں، جنات بنا رہے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، اور سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا
جب تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہ ہوئی سلیمان علیہ السلام ایسے ہی کھڑے رہے. تو کہہ دو سبحان اللہ یار. کہ اب گھرے جائیے تب کہیے سبحان اللہ. ارے کوئی بات ایسی ہو جس میں اللہ کی قدرت کا ظہور ہو تو مسلمان کی شان ہے کہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، مطلب اللہ مجبور نہیں ہے، جو چاہے کرے ہو. ایک سال تک ایسے کھڑے رہے، چہرے پہ کوئی اثر نہیں، کپڑا گندا نہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، ایسے ہی کھڑے رہے. جنات جانن کی تو کھڑے نہ ہے، بناوا کن بیچارے. اور جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو گئی تو دیمک ان کے ڈنڈے میں لگی، ڈنڈا دیمکوں نے کھایا، ڈنڈا گرا تو سلیمان علیہ السلام کی لاش زمین پر آئی. تب جناتوں نے غور کیا، کہا ارے ان کا مرے تو سال گزر گیا اور ہم بڑے بیوقوف نکلے، ہم لوگ جانی طرح کھڑے ہیں اسے. اب غور کرو یہاں پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی بشر ہیں، عام بشر مانتے ہیں. جیسے ہم اور آپ عام بشر ہیں، ایسے ہی کچھ لوگوں نے نبی کریم کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ نبی عام بشر ہیں. تو جو ان کہا تھے انہوں مر جائیں تو کہ ان کا چوراہا لے جاؤ، ٹھڑیا آؤ. 2-4 دن کے بعد یا تو چوراہا والے چوراہا چھوڑی ہیں اور یا تو ان کا گھسیٹ کے کہوں تلوم ڈری ہیں. بولو ایسی بدبو ہوگی. سلیمان پیغمبر 1 سال ہو گیا روح نکلے، لیکن اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہیں. جب سلیمان پیغمبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو امام الانبیاء کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. واہ واہ واہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت ملی تھی کس کی برکت سے؟ علم کی برکت سے. آج لوگ پلین اڑتی ہے، پلین 500 لوگوں کو لے کر کے، سامان کو لے کر کے، اور خود پلین کئی کنٹل کے اللہ ہے جانے، اور فضا میں اڑتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو انگریزوں سائنس والوں کا کمال دیکھو، ترقی دیکھو. ہے تو کمال ترقی ضرور، لیکن یہ وہ کام ہے جس کو بہت پہلے اللہ کے نبی سلیمان پیغمبر نے دکھا دیا. اچھا یہ بتاؤ، پلین اڑت ہے تو وہاں پٹرول پڑت ہے، ہوائی اور ڈرائیور بھی رہت ہے، انجنوں ہے وہ کے اندر. بولو سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ پٹرول ختم ہو جائے تو معاملہ سب ختم، اور انجن گڑبڑا جائے تو سب ختم، اور کہوں ڈرائیور بوکھلائے جائے تو ہوں سب ختم. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سائنس والوں نے بڑا کمال دکھا دیا. اور سلیمان پیغمبر کا سنو، ان کا ایک تخت تھا. کیسا تخت تھا وہ؟ 4x6 والا نہیں کہ 4 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا. ہمارا تمہارا تخت ایسے ہوتے نا. 40 گز چوڑا تھا سلیمان پیغمبر کا تخت، لمبا بھی اس سے کہیں زیادہ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانا ہوتا تھا کہیں تو اپنے خادموں کو اسی پہ بٹھاتے تھے، خود بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کے اڑنے لگتی تھی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
نہ پٹرول، نہ انجن، نہ کوئی ڈرائیور، صرف سلیمان علیہ السلام کے حکم کا انتظار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے جا رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان کے خدام بھی موجود تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے اڑتے مدینے کے اوپر سے گزرا۔ جب مدینے کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، ہذہ ہجرت نبی آخر الزمان، اے لوگو دیکھو دیکھو یہی وہ شہر ہے جہاں آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہذہ ہجرت و نبی آخری الزمان، یا آخری زمانے کے نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ فطوبی لمن اتبع لمن آمن به واتبع، تو سلیمان علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، پس مبارک بادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، اور ان کے لیے مبارک بادی ہو جو ان کی پیروی کر لیں گے۔ اے لوگو، اس نبی کی پیروی کرنے میں، اس پر ایمان لانے ہی میں ہماری تمہاری کامیابی ہے۔ تو ایک زمانہ پہلے سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے تخت کو اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ ان کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے یا ان کی دولت کی وجہ سے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کو جو دنیا مان رہی ہے ان کے علم کی وجہ سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14 صدی کے نا حضرت، 14 صدی سے پہلے 1200 میں بھی 1300 میں بھی ایسا عالم کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 200 سال پہلے بھی اعلیٰ حضرت سے کوئی پہلے ایسا عالم نہیں پیدا ہوا تھا جنہوں نے 1400 کتابیں لکھی۔ آج یہاں دو ایک کتاب لکھ لیے تھے تو سب سے تقریر لکھاوت گھومت، تمہوں لکھ دو ایماں، تمہوں لکھ دو ایماں، تعریف ہمارا لکھ دو۔ تقریر مطلب کہ ہمارا تعریف لکھ دو کہ بہت قابل ہے مولانا، بہت بڑھیا کتاب لکھیں۔ اور اس آدمی کی چاروں طرف شہرت ہوتی ہے جو ایک دو کتاب لکھ دے۔ اگر اسٹیج پر پہنچ جائیں تو سب کا اٹھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں اٹھا تو بہت بڑا گستاخ سمجھا جی کہ اتنے بڑے مولانا آئے تو اٹھے نہیں رے۔ اب اعلیٰ حضرت نے 1 2 نہیں 1400 کتابیں لکھی۔ کوئی عالم ایسا نہیں جس پر تحقیق ہوتی ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ یونیورسٹیوں میں ان کی ذات پر PhD بھی ہوتی ہے، تحقیق بھی ہو رہی ہے۔ کوئی عالم ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ولی تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے، بہت چھوٹے تھے، اتنا چھوٹے رہا ہے کہ نیچے والا نیکر نہیں رہا ہے، کرتا پہنے تھے، بہت بچپنے کی بات ہے۔ ایک طائفہ گزری رنڈی، اعلیٰ حضرت کی جیسے نگاہ پڑی، بپھٹ سے کرتا اٹھا کے آنکھوں کو ڈھک لیا، آنکھوں کو تو ڈھکا اور نیچے والا سامان سب کھل گیا۔ تو وہ طائفہ کہتے ہیں، ارے بڑے میاں، جس کو چھپانا چاہیے تھا اس کو کھول دیا، اور جو چھپانا نہیں تھا اس کو تم نے چھپا لیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ غلطی جب کرے گا جب یہ کھلی رہے گی، جب آنکھ کھلی ہوگی تب اس کا کام بڑھے گا آگے، اور جب آنکھ ہی بند ہوگی تو اس کا کام ختم۔ بولو کیا ذہانت تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بچپن میں؟
اب آج ہم لوگ داڑھی رکھائے ہیں، بڑھائے گئے ہیں، لیکن کونوں مہربا گزری تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے کیا جی، جب تک وہ ہٹ نہ جائے دیوار کے آڑے میں تب تک وہاں رہے، دھیرے دھیرے کوئی دیکھ لی دے تو یہاں تک پھر وہاں رہے۔ آج ہم بوڑھے ہو گئے لیکن ہمارا نفس ہم پر غالب ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بچپن میں تھے لیکن الحمدللہ نفس پر اعلیٰ حضرت غالب تھے، نفس ان پر غالب نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بچپن میں روزہ رکھے تھے، بہت چھوٹے تھے، روزہ رکھ لیا، پہلا روزہ رمضان آیا اور زندگی کا پہلا روزہ، بہت چھوٹے تھے، رکھ لیا۔ لڑکا جب اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اعلیٰ حضرت کے ماں باپ، اعلیٰ حضرت کے ابا مولانا نقی علی خان بہت بڑے عالم، رئیس المتکلمین تھے وہ، ہم جیسے نہیں، ہم لوگ تو تنکے میں ہی بورانے گھومی تھے، وہ رئیس المتکلمین تھے۔ اور ان کے دادا رضا علی خان وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور عالم کے ساتھ ساتھ بہت بڑی گورنمنٹ کے بہت بڑے عہدے پر تھے، اور ان سے بڑے حافظ ناظم صاحب، آج ہمارے اسٹیج پر بھی مولانا ناظم صاحب تشریف فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سگڑ دادا ناظم علی حافظ جی بدایوں تحصیلدار تھے، بدایوں کے، یعنی بہت بڑے بڑے، دنیا بھی بہت تھی، دین بھی بہت تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب بچپن میں روزہ رکھا، پہلا روزہ، تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی، اے بیٹا بیٹھ جا یار، اے حضرت کہیں نہ سادھے رہے ہو تم اڑ پڑے یار، ٹھیک ہے بیٹھے رہو بیٹا، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ بیٹھے ہو، ماشاءاللہ، جہاں اتنا بڑا دارالعلوم تنویر الاسلام چل رہا ہو، وہاں کے لوگ دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس قدر جمع ہو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بلا شبہ دارالعلوم تنویر الاسلام کی بھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے اندر دینی جذبہ اور اعلیٰ حضرت کی محبت موجود ہے۔ بچپن میں روزہ رکھ لیا، ان کے ابا کو بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بریلی میں دعوت بانٹ دیا کہ آج میرے بچے احمد رضا نے پہلا روزہ رکھا ہے، اس خوشی میں پوری بریلی والوں کی افطار کی دعوت میرے گھر پہ اعلان ہو گیا۔ بریلی میں تیاری ہو رہی ادھر، اور ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کی ہونٹیں سوکھ گئیں، چہرہ غمگین، بچپنا تھا، اداسی کی کیفیت چھا گئی چہرے پہ۔ تو ایک باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی، بولو، لیکن باپ اولاد نہیں سوچتا۔ آج بچے کو ہاتھ میں لے کے لقمہ کھلایا جاتا ہے، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو نہیں کھاتے تو باپ ماں کھلاتے کہ نہیں کھلاتے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو جب تک بیاہ نہ ہوئے تب تک تو ٹھیک ہے ابا، اور جہاں قسمت جہاں آئیں اور کانم پھوکن کی بڑھیا بڑھو پیچھے کب تک لگے رہی ہو، بس قسمت جہاں لے کے ٹھکانے ہوئی گئے۔ اب ابا اماں سے کوئی مطلب نہیں، ہاں کب مطلب ہوئی جب بنائیں گے کھائیں گے، باپ سے کوئی مطلب نہیں۔ جب باپ کے انتقال کا وقت آئے گا، ڈاکٹر جواب دے دیں گے، تب لے جائیں چمچ سے دودھ پی لیں، ارے بغیرت کہیں کہ باپ کا دل جلا رہے ہو۔ جب باپ کھانے کے لائق تھا تب تم نے توجہ نہیں کیا، ماں باپ کھانے کے لائق تھے جب سب چیز ہضم تھی پیٹ میں تب تم نے نہیں کھلایا، نہیں سوچا، اور آخری ٹائم ہے جب پانی نہیں جا رہا ہے تو تم منہ میں دودھ ڈال رہے ہو، باپ کا دل نہیں جلا رہے ہو تو کیا کر رہے ہو تم؟ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ماں باپ کی بے قدری اولادیں کرتی ہیں۔ اے لوگو، جس کے ماں باپ سلامت ہوں ان کی عمر میں دعائیں مانگو کہ اللہ ان کی عمر بڑھائے، ان کی قدر کرو۔ بہرحال بریلی میں دعوت بڑھ گئی،
اور جب دوپہر کا وقت آیا اعلیٰ حضرت پریشان، تو اعلیٰ حضرت کے ابا مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کھیر کا ایک پیالی لائے، ایک پیالی کھیر لائے اور کمرے میں رکھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کو اٹھا لے گئے، کمرے میں لے کے گئے، پانی رکھا اور دروازہ کھڑکی بند کر دیا۔ کہا بیٹا حالت تمہاری نازک ہے، کھیر کھا لو، پانی پی لو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابا میں تو روزہ سے ہوں۔ تو ان کے ابا نے کہا ارے بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کھا لو، کھاؤ، میں نے کھڑکی بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بیٹا کھا لو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کیا میں نے بریلی والوں کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے؟ بریلی والوں کے لیے روزہ رکھا ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کھا لیں؟ ابا میں نے تو اس خدا کے لیے روزہ رکھا ہے جو بند کمرے میں بھی دیکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا۔ یہ تقویٰ تھا اعلیٰ حضرت کا بچپن میں، تو جوانی اور بڑھاپے کا عالم کیا رہا ہوگا۔ شروع ہی سے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آج اعلیٰ حضرت کو ہم لوگوں نے ویسے نہیں مانا ہے، ویسے نہیں مانا ہے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے ایک ایک لمحے ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل۔ تو جن لوگوں نے عرس کرایا ہے یقیناً یہ وفادار لوگ ہیں، بڑے باوفا ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہم لوگوں پر بہت ہے۔ بے مثال ان کی باتیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں من لم یشکر الناس، جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لم یشکر اللہ، تو اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انسان کا کسی پر احسان اسی کی حیثیت سے، ایک گلاس پانی دے دے گا، کھانا کھلا دے دے گا، 1500 روپیہ دے دے گا، تو حدیث میں اس کا بھی شکر ادا کرو، جو تم کو ایک گلاس پانی پلا دے اس کا بھی شکر ادا کرو، جو کھانا کھلا اس کا بھی شکر ادا کرو۔ تو جب ایک انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا انسان، تو اللہ کا احسان تو بے شمار ہے، اس کا ہم شکر کب ادا کر سکتے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بد مذہبوں سے بچایا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان محفوظ نہ رہ جاتے، اس لیے ان کا احسان ہمیں ماننا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ عالموں کی برائی نہ کرو، عالموں سے محبت کرو۔ غوث اعظم دستگیر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال بڑے ذہین و مفکر انسان گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر شریعت میں امام ابو حنیفہ کا کوئی مظہر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیکھ لو، اور طریقت میں غوث اعظم کی اگر طریقت دیکھنی ہے تو امام احمد رضا میں دیکھ لو۔ شریعت اور طریقت دونوں کے سمندر تھے اعلیٰ حضرت۔ تو غوث اعظم پیر تھے اور بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ آج کل تو مفتی لوگوں کے پاس فتویٰ آوت ہے تو رکھ لیتے، کہتے جاؤ ہفتہ کے بعد آئو، کہتے کہ نہیں کہتے 2 دن کے بعد آئے، 1 ہفتہ کے بعد آئے۔ اب اعلیٰ حضرت کے اور غوث پاک کے پاس جب کوئی فتویٰ جاتا تھا تو اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے تھے کل آنا آ جانا، فوراً حضرت غوث پاک اس کا جواب لکھتے تھے اور دے دیتے تھے۔ پتہ چلا کہ غوث اعظم پیر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویانہ الگ ہے، فقیرانہ الگ ہے۔ کہتے ہیں مولویانہ میں فقیر، مولوی و فقیر میں کبہو نہیں بنی، معاذ اللہ۔ جو مولوی نہیں ہوگا، عالم نہیں ہوگا، وہ فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟
بغیر علم کے وہ پرہیزگار کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ عالموں کی برائی نہ کرو، لیکن آج افسوس ہے کہ لوگ عالموں کے حاسد ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھے، بادشاہ کی دربار میں ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، عالم، ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، سب لوگ رہتے تھے، ہر طرح کے لوگ وہاں ہوتے تھے۔ ایک مولانا صاحب تھے، بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی دین کی بات آتی تو بتا دیتے۔ تمام لوگوں میں ایک ہجڑا بھی تھا بادشاہ کے دربار میں، ہجڑا بھی تھا، وہ بھی کام کاج کرتا تھا۔ مولانا صاحب جب شام کے جاتے تو بادشاہ مسافہ ملاتا، گیرا کیس دے دیتا، مولانا صاحب کی زندگی کٹتی تھی۔ اور ہجڑا دن بھر کام کرے تب 2 روپیہ پاوے، تو دیکھ دیکھ کے مولانا صاحب کا جلے، کہا ہم محنت کری تھے تب 2 روپیہ پائی تھے، یہ مولوی بیٹھ بیٹھ کے گیرا کیس لے کے جاتا ہے۔ تو ہجڑا ایک دن آوا بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس کو بٹھا کے کیوں پیسہ دیتے ہو؟ کہا رے عالم ہے، عالم یہ دین کے مسائل بتاتے ہیں۔ ہجڑا کیسی مولانا نہیں ہے، صرف داڑھی رکھا لی، ٹوپی پہن لی، کرتا پیجامے، مولانا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ تو ہجڑا نے کہا آپ اجازت دو، ابھی ہم اس سے ایک سوال کریں گے، ایک سوال کے جواب نہ دے پہ مولانا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پوچھو۔ اے بچے بیٹھ جا، چپ چاپ بیٹھ جا۔ تو ہجڑا نے کہا مولانا بتاؤ۔ مولانا نے کہا بول۔ تو ہجڑا نے کہا بتاؤ کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ اب مولانا کھڑبڑانے سوچنا ہے کہ نماز روزہ کا مسئلہ پوچھی بتائے دے، لیکن ہجڑا کہیں نماز روزہ کا مطلب، جب کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ تو مولانا بیچارے پریشان، کہو کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟ تو مولانا کہیں اور کون سوال ہے؟ سوچی نکاح نہیں بتا پائیں تو دوسر بتائے دے، کہیں اور کوئی سوال ہے؟ کہیں ایک سوال اور ہے، کہیں کا کہیں نہیں بتاؤ کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ اب یہ کہوں نہیں لکھا ہے۔ آج کل لوگ سوال ایسے کرتے ہیں، بہت سے لوگ بڑھوا لوگ ہیں گاؤں میں، 2 ٹھور ہر گاؤں میں رہتے ہیں، وہ جب کوئی مولانا کہیں لاجواب کرے کوئی تو ہی میرے سوال کری ہے کہ جی کے جواب کہوں لکھے نہیں ہے، کہوں کہ ہاں مولانا صاحب بھی بتاؤ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھاوا رہا ہے، اب بتاؤ کون رجسٹر ڈھونڈا جائے؟ بہت سے کہیں ہیں مولانا صاحب جب وہ مینا کے میدان میں اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر دمبا کی قربانی ہوئی تھی تو اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ اب بتاؤ کہاں لکھا ہے جو بتائی دیا جائے؟ تو اس نے پوچھا آسمان پر تارے کتنے ہیں؟ کہا اور کوئی سوال ہے؟ کہا ایک اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتائیے کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں؟ اب یہو کہوں نہیں لکھا ہے۔ مولانا کہیں اور کوئی سوال ہے؟ کہیں بھائی یہی 3 سوال کے جواب بتائے دو۔ مولانا صاحب بیچارے پریشان۔ تو مولانا نے کہا بادشاہ سلامت 2 دن کا موقع دے دیجئے، پرسوں ان سوالوں کا جواب میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، لیکن کہا سنو مولانا، اگر پرسوں ان سوالوں کا جواب تم نے نہ بتایا تو تم کو پھانسی پہ لٹکائیں گے۔ اور پہلے کے بادشاہ جو کرتے تھے کہتے تھے۔ مولانا آئے گھرے، اب کوئی کتاب میں تو لکھا نہیں رہا ہے کہ کتاب کھول کے دیکھیں، اب لیٹے بستر پر اور چڑھا بخار مولانا کے، سوچن جان ملی نہ، پرسوں تو پھانسی ہوئی بھی کری، اب کوئی کتاب میں تو کتاب دیکھیں، بستر پر پڑے کروٹ بدلیں، یہ کروٹ وہ کروٹ۔ اتنے میں مولانا صاحب کا کپڑا دھوتا تھا ایک دھوبی، دھوبی ہوا کپڑا لے کے آوا، دروازہ کھڑبڑائے تو مولانا نکلے، چہرہ اترا۔ دھوبی نے پوچھا کیا ہوا حضرت؟ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں کچھ پریشان آپ ہیں؟ کہا نہیں کچھ کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے تو۔ کہا بادشاہ کے دربار میں ایک دھوبی، اس نے کچھ سوال کیا، اسی سوال کے جواب میں الجھا ہوا ہوں۔ کہا کیا سوال کیا ہے؟ کہا جائے اور اپن کام کرو، ہم کا پریشان نہ کرو۔ کہا نہیں بتائیے تو۔ کہا ہجڑا نے 3 سوال کیا ہے، کہا ہے کہ دنیا کا بیچو بیچ حصہ کہاں ہے؟
आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूँगा। मौलाना कहीं ना अरे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता, तू कैसे जाना था? कहीं हम जाने थे, कहीं बताओ, कहीं हिया ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दन्न से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा, इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा? कहा हाँ। बैठ गया हिजड़ा। बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटा उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा। कहा नहीं गदहा नहीं ले आ सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गदहा लेकर आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। गदहा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गदहा लेके धोबी पहुंचा, गदहा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोटा से नापना शुरू किया। इधर नापा, उधर नापा, उधर नापा, उसके बाद सोटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जाए। तो कहने नहीं सही कहा तो यही। कहीं नहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाए, और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता हो नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ? धोबी कहता नहीं सही। हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा, आंखें बंद किए, हाथ में सोटा है, फिर गिनती गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना। 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए। मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें।
تب ہجڑا نے ہاتھ جوڑا، بادشاہ بچا لیجئے، میں نے مولانا کی جلن میں سب کچھ کہا تھا، بچا لیجئے۔ تو ہجڑا مارا بھی گیا، رسوا بھی ہوا، نوکری سے بھی گیا۔ اس لیے لوگوں، عالموں سے حسد نہ کرو، عالموں سے محبت کرو۔ قرآن کہتا الذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں وہی درجے والے، وہی درجے والے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا علم ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کو بھی اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت عطا فرمایا تھا۔ میں نے پڑھا ہے رامپور کے ایک نواب تھے، وراثت کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے مسئلہ کاغذ پہ لکھا اور استفتاء کیا، 200 عالموں کے پاس لے کے گئے، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ رامپور کے نواب نے کہا کہ یہ بریلی میں ایک مولانا احمد رضا ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے ان کا کیا جواب ہوتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس جب وہ وراثت کا مسئلہ گیا تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا وہ 200 عالموں کے خلاف الگ تھلگ۔ جب رامپور کے نواب نے دیکھا تو کہا ارے حیرت ہے، 200 عالموں کی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں بریلی کے احمد رضا کی آنکھ پہنچ گئی۔ تو راجہ رامپور کے نواب نے کہا میں اعلیٰ حضرت کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو بلایا، کہا ایسے عالم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 200 عالموں پر جس کا علم بھاری ہو۔ تو رامپور کے نواب نے اعلیٰ حضرت کو دعوت دی، ہم لوگ ہوئے تو پہنچ جائے سب پڑھے وڑھے ہی چھوڑ کے کہ جائے تھے نواب ہے پتہ نہیں کہاں کے جاگیر لکھ دیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا مجھے موقع نہیں آپ تک آنے کی۔ تو کہا تو پھر میں خود آ رہا ہوں ملنے کے لیے، اور وہ تھا شیعہ عقیدے کا، تو اعلیٰ حضرت اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں آؤ بھی نہیں، یہاں پر بھی مجھے موقع نہیں آپ سے ملنے کا، رامپور میں میری خالہ رہتی ہیں، جب کبھی خالہ سے ملنے آؤں گا تو دیکھا جائے گا۔ اے لوگو، اگر ماں زندہ نہ ہو تو خالہ کی زیارت کرو، خالہ کی خدمت کرو، ماں کی روح خوش ہوگی۔ بہرحال نہیں گئے اعلیٰ حضرت، نہ آنے دیا نہ گئے۔ کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ مارہرہ شریف کا عرس آیا، حضرت کہ پیر خانے کا عرس مارہرہ جب آیا تو اعلیٰ حضرت تیاری کرنے لگے مارہرہ جانے کے لیے، عرس میں، اپنے پیر کے عرس میں۔ جبہ پہنا، عمامہ باندھا، تیاری کیا اور نکلنے والے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ رامپور کا نواب مارہرہ پہنچ رہا ہے۔ کس لیے کہ اعلیٰ حضرت آئے نہیں، نہ مجھے آنے دیا، تو اپنے پیر کے عرس میں آئیں گے تو میں اعلیٰ حضرت کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو کہ مارہرہ کے عرس میں رامپور کا نواب پہنچنے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھو، عشق صحابہ دیکھو، خلفائے راشدین کی محبت دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے عمامہ اتار دیا، جبہ اتار دیا، کہا اس سال میں اپنے پیر کے عرس میں نہ جاؤں، یہ تو گوارا ہے، لیکن میں اپنا چہرہ کسی بد مذہب کو دکھاؤں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نہیں گئے۔ یہ تھا صحابہ کا عشق، خلفائے راشدین کی محبت اعلیٰ حضرت کے دل میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عصر پڑھا کے صحن میں بیٹھے تھے، کئی لوگ بیٹھے تھے بریلی میں۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، 2 انگریز بریلی گئے، اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے عصر پڑھ کے،
دونوں انگریزوں نے اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا، کیا کہ حدیث میں ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو انگریزوں نے کہا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے کہاں؟ تو کہا بنی اسرائیل کے جو نبی ہوتے تھے وہ جانوروں کی آواز کو جانتے تھے، چڑیوں کی آواز کو بھی وہ سمجھتے تھے۔ آپ اپنے نبی کی امت کے عالم ہیں، کیا آپ بھی جانوروں کے اور چرند پرند کی آواز کو پہچانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں، الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، دو پرندے فضا میں اڑتے جا رہے تھے اور چہچہاتے جا رہے تھے۔ ایک پرندہ آگے تھا اور ایک پیچھے تھا، دونوں چہچہاتے جا رہے تھے۔ دونوں انگریزوں نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا اگر تم پہچانتے ہو تو یہ بتاؤ یہ پرندے جو جا رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عصر کے بعد کا وقت ہی تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آگے والا پرندہ پیچھے والے سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی اڑو، شام ہو رہی ہے، سورج ڈوب جائے گا تو گھونسلہ کیسے تلاش کیا جائے گا، جلدی اڑو اندھیرا ہونے والا ہے۔ کہا اچھا پیچھے والا کیا کہتا ہے؟ کہا پیچھے والا کہتا ہے کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، درد ہے، میں کیسے جلدی کروں؟ انگریزوں نے جب سنا کہا اچھا، ان لوگوں کے ہاتھ میں بندوق تھی، فوراً انگریزوں نے بندوق چلائی، دونوں پرندے نیچے گرے۔ جب گرے تو پیچھے والے پرندوں کو انگریزوں نے اٹھایا اور اس کے پیر کو جب چیک کیا تو دیکھا حقیقت میں اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ انگریزوں نے کہا اے احمد رضا، خدا کی قسم یقین ہو گیا کہ تمہارے نبی بھی سچے، ان کا ہر پیغام سچا ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں انگریزوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف پوری رات کی جائے لیکن ان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لوگوں علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کرواؤ۔ الحمدللہ سنا ہے یہ جگہ دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کی ہے۔ یہ ادارے کی زمین ہے۔ اے لوگو اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے تو اس ادارے کی تعمیر کرو۔ ابھی بچے یہاں مسجد میں شفٹ ہیں اور یہ عمارت بن جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر بچے آ جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بغیر علم کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ باتیں اور بھی سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف تو پوری رات کی جائے لیکن ختم نہیں ہو سکتی، اور مجھ جیسے کم علم ان کی تعریف کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو نہیں بتا سکتے ان کے بارے میں، جو کچھ تھوڑا بہت معلوم تھا بتایا، جو کچھ تھوڑا بہت اور معلوم ہے، لیکن بہرحال میں سوچتا ہوں کہ کچھ اور باتیں ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری یہ باتیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہوں۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے بہت سے قوانین ہیں، ہم قانون کے اندر گرفتار ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ ایمان اور کفر دو چیزیں ہیں جو دونوں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ بہت کہا تھے رے مولانا صاحب
دور ایسا چل رہا ہے، اتحاد کی بات کریے لیکن اتحاد سمجھتے نہیں ہیں۔ اتحاد کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کا مال نہ ہڑپو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ ہے اتحاد۔ لیکن وہ اتحاد سوچتے ہیں عقیدے میں ہو جائے، عمل میں ہو جائے۔ یاد رکھو کفر اور ایمان ان دونوں میں اتحاد قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ کفر کفر ہے، ایمان ایمان ہے، دونوں ایک چیز کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے ایمان کو اپنا لیا، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کو اپنا لیا۔ اس لیے لوگوں ضرورت ہے اس دور میں ہم کو آپ کو نمازوں کی پابندی کا۔ نماز پڑھو، بغیر نماز کے خدا ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل، اے لوگو جب تم ایسے آدمی کو دیکھو، کیسے آدمی کو؟ یتعاہد المسجد، جو مسجد کی دیکھ بھال میں لگا رہے، جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہے، جب ایسے آدمی کو دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اے لوگو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہی ہو جاؤ، گواہی بن جاؤ کہ یہ ایمان والا ہے، تبھی اللہ کے گھر سے لگاؤ رکھے ہوئے۔ اس لیے مسجدوں سے لگاؤ رکھو، آنا جانا رکھو۔ حدیث پاک میں آیا وفد اللہ ثلاث، اللہ کے 3 بندے مہمان ہیں، اللہ کے 3 لوگ مہمان ہوتے ہیں، 3 بندے ایسے جو خدا کے مہمان ہیں۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے الحاج، جو حج کرنے والا حاجی۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں بدنی بھی طاقت، بدن کی بھی طاقت لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ صرف بدنی طاقت جسم پر بھاری پڑتی ہے، جس توفیق دے تو حج کرو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جو مال ہوتے ہوئے حج نہ کرے، خطرہ ہے کہ وہ یہودی ہو کے دنیا سے نہ جائے، ہو سکتا ہے اللہ اس کا ایمان چھین لے۔ اس لیے حاجی خدا کا مہمان ہے۔ لکھا ہے ایک حاجی خود تو جنت میں جائے گا، لیکن قیامت کے دن 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ لیکن کون حاجی؟ وہ حاجی جو حج کرنے کے بعد گناہوں سے بچتے ہیں، نمازوں کی پابندی، کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن کچھ حاجی تو ایسے ہیں کہ حج کرے سے پہلے ٹھیک رہا تھا، اور حج کہہ کے آوت ہے تو پاجی ہو جاتا، جوتے جئی ہیں کھیت تو دوسرے میڑ کٹی ہے، نالی بنائی ہے تو دوسرے لنگ کھودی ہیں، پیسہ لے لیں گے دیں گے نہیں۔ ایسے حاجی بدنصیب ہوتے ہیں، بہت حاجی ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے دلی کی جامع مسجد تھی، ایک آندھا بیچارہ بھیک مانگنے کے لیے کٹورا لے کے گوا، دروازہ پر رکھ دی ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جب نماز پڑھ کے نکلے لاگے تو اندھوا مانگے لاگے اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو بیچارے نکلے ٹھنڈی چونی ڈارے چلے جائیں، کھن کھن بولے کٹوروا تو دعا دے اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈالے کے جو ان کٹورم رہے وہ کا بٹورے ہی لا گیا، پنجم بھرے ہی لا گیا۔ اندروا جائن کا کونو اٹھائے لیے جاتے کہا، اندروا جھٹ سے گٹا پکڑ لیے، کہے سے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا نہ لے جاؤ، بہت غریب ہیں، حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ تو چونکہ کہیں نہ یہ اندھرا کس کے جان گیا کہ ہم حاجی ہیں اور حاجی رہے ہوئے، تو کہیں تو کیسے جانے رہے کہ ہم حاجی ہیں؟ تو اندروا کہتے اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے۔ بتاؤ آج حاجی ہو کر کے اتنا غلط کام۔ حاجی خدا کا مہمان ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا والمعتمر،
اور عمرہ کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا گیا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی خدا کا مہمان ہے۔ لیکن اب جہاد کہاں ہے؟ اب آپ سوچو اب کہاں جہاد کرے جی، کیکا ماری کیکا مار ڈالی۔ لیکن اے لوگوں، جہاد کی تعریف میرے نبی نے فرمائی ہے۔ جہاد اسی کو نہیں کہتے کہ آپ نکل جاؤ مارو مر جاؤ۔ جہاد کی تعریف حدیث میں میرے نبی نے فرمائی الاسباغ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل وضو بنانا سخت تکلیف کے وقت، کہ سخت ٹھنڈک ہو، پانی چھونے کا دل نہ چاہے، ایسے موسم میں مکمل وضو بنانا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا۔ جتنی دور ہو مسجد، جماعت نہ چھوڑو کہ ہم دور ہیں کہاں جائیں۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے دور ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ کا، تو بنو سلمہ والے جب دور تھے مسجد نبوی سے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ گھر بیچ دیا جائے اور مسجد نبوی کے قریب میں گھر بنایا جائے۔ حضور کو خبر لگی تو حضور نے بنو سلمہ کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا پتہ چلا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو بیچ کر کے مسجد نبوی کے قریب میں آنا چاہتے ہو۔ کہاں اللہ کے رسول؟ حضور نے فرمایا گھر نہ بیچو، جہاں ہو وہیں رہو۔ جب وہاں سے تم مسجد نبوی جماعت کے لیے آؤ گے تو جتنے زیادہ قدم پڑیں گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ دور ہی رہو لیکن وہاں سے چل کے جماعت کی پابندی کرو۔ حضور فرماتے کثرۃ الخطیٰ الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تین کام سرکار نے بتایا، مکمل وضو بنانا، مسجد میں زیادہ قدموں سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر پڑھ کے آؤ کام اپنا کرو، ظہر کے انتظار میں رہو، ظہر پڑھ کے آؤ عصر کے انتظار میں رہو۔ تو یہ تین کام جو کرے گا تو حضور فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، اے لوگو یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو مجاہد بنو، آج بھی بنو۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں بھی بلاؤں سے بچائے گی، آخرت میں بھی بچائے گی۔ لیکن یاد رکھو نماز دو نیکیاں ایسی ہیں کہ حضور نے ہر موڑ پر صحابہ کو بتایا ہے۔ ایک صحابی ہے معاذ ابن جبل، ان کو یمن کا گورنر بنایا، اور جب گورنر بنے تو سرکار نے 10 باتوں کی وصیت کی۔ 10 باتوں میں نمبر 1 پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا تھا؟ لا توقن والدیک، اے معاذ گورنر ہو گئے ہو لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز ہرگز نہ کرنا۔ گورنر ہو جاؤ، پردھان بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، مولانا بن جاؤ، لیکن ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ لڑکا پردھان ہو گیا، پبلک آئی ہے دروازے پر، پردھان جی کے پاس بیٹھی ہے، اور باپ بوڑھا اندر سے پانی لا لا کے لوگوں کو پلا رہا ہے، اور پردھان جی بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو۔ یہ قرآن کس کے لیے؟ ہم ہی آپ کے لیے۔
کہ باپ آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بازوؤں کو جھکا لو، اور آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، باپ پانی لا لا کے مہمانوں کو پلا رہا ہے۔ عالم ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن باپ سے زیادہ مرتبہ آپ کا بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو اور باپ ہندو ہو، اور ہندو باپ مسجد مندر پوجا کرنے جائے، اور پوجا کر کے جب پلٹے، اگر باپ بوڑھا ہے، چلنے میں کمزوری ہے، تو مسلمان اولاد کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنے باپ کا سہارا بن جائے، مدد کرو، اپنے باپ کو کندھوں پہ بٹھا لو، ہاتھ پکڑ کے ٹکا لاؤ۔ تو جب ایک غیر مسلم باپ کی تعظیم کا حکم میرے نبی نے دیا ہے، تو باپ مسلمان ہو تو اس کی تعظیم سے اللہ رسول کتنا خوش ہوگا بولو۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ کی قدر کرو، ان کی رضا میں خدا بھی راضی ہے۔ ہما جنتو کا وہ ہما نارو کا بتایا گیا، اور قرآن میں تو یہاں تک بتایا گیا اشکر لی ولی والدی کا۔ اللہ فرماتا ہے اشکر لی، اے میرے بندے تم میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کر۔ تو شکر ادا کرو ماں باپ کا، ان کی فرما برداری کرو۔ لیکن بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو ٹھوکر مارو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ بیویوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ قرآن میں آیا عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، لیکن کیا سرکار نے کبھی مارا؟ نہیں مارا۔ پوچھا تھا سرکار کی بیویوں سے لوگوں نے، یا نساء النبی ضربکن رسول اللہ، اے نبی کی بیویوں یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو کبھی مارا؟ قلنا ما ضربنا رسول اللہ شیئا قط بیدہ، حضور کی بیویوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز سے نہیں مارا۔ تو مارو نہ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن ان کے مکر سے ہوشیار رہو، ان کا مکر بہت تگڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا ما ترکت من بعدی، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں کے فتنہ سے کم ہو۔ سب سے بڑا فتنہ سرکار فرماتے ہیں عورتوں کا ہے۔ آئی ہیں سسرالوں کے بعد ان کے بے ہوشی نہ ختم ہو، بوتل پر بوتل چڑھی لیکن بے ہوش، اور نैہر جی ہیں ٹن ٹن۔ ایسی عورتیں مکر کرتی ہیں، مکر، دوا کراتے کراتے آدمی پریشان۔ عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ما ترکت من بعدی فتنہ اشد من فتنۃ النساء، او کما قال رسول اللہ۔ سرکار فرماتے میں اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو زیادہ سخت ہو عورتوں کی فتنے سے۔ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ لکھا ہے کتاب میں، ایک دفعہ دعوت اسلامی والے جاتے رہے 5-6 ٹھورے تبلیغ کرے، باہر جا رہے تھے، ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان لوگوں نے سنا تو سوچا یار باہر اکیلے رو رہی، کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، چل کے دیکھا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو کہ پھر کہتے چھوڑو یار۔ لیکن ایک صاحب کہیں نہ یار، یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ ایک اللہ کی بندی باہر رو رہی ہے، خدا جانے کس مصیبت میں ہو، انسانیت کا فرض بنتا ہے کہ پہنچا جائے اور اس کی خیریت پوچھی جائے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو ایک صاحب نہیں مانیں، بڑے نیک رہے بیچارے، چلے گئے، ہوا گئے، سلام کی، اس نے جواب دیا، پوچھا کیوں رو رہے ہو بہن، یہاں تنہا بیٹھے؟ کہا میرے بھائی ایک زمانہ ہوا میرا شوہر غائب ہے، زمانہ گزر گیا، میرا روزی کمانے والا کوئی نہیں، میری زندگی کا سہارا کوئی نہیں سوائے میرا شوہر تھا، وہ زمانہ سے غائب ہے۔ میں شہر کے قاضی سے درخواست کی،
کہ مجھے دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے، تو شہر کے قاضی نے کہا نہیں کر سکتی دوسرا نکاح۔ دو صورتیں ہیں، یا تو تمہارا شوہر طلاق دے دے تو دوسرے نکاح کی اجازت دوں گا، یا تمہارے شوہر کے مرنے کی گواہی آ جائے کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے تو دوسرے سے نکاح کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں دے سکتا۔ کہا تب تو اس عورت نے کہا میرے بھائی آپ کا احسان ہوگا، آپ سے نہ میں پیسہ مانگتی ہوں، نہ کھانا مانگتی ہوں، نہ پانی مانگتی ہوں، صرف ایک مدد میری کر دو۔ کہا کیا؟ کہا میرے ساتھ چلو شہر کے قاضی کے دربار میں، اور تھوڑی دیر کے لیے میرے شوہر بن جاؤ، اور شوہر بن کے کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے، یہ اچھی نہیں ہے، نالائق ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا، اور قاضی شہر کے سامنے کھڑے ہو کر تم مجھے طلاق دے دو، تاکہ شہر کا قاضی جانے کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو وہ مجھے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے دے۔ تو مبلغ صاحب تھوڑی دیر سوچیں، یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن پھر سوچیں کہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنے سے اگر کسی کی مدد ہو جائے تو بول دوں، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لوں گا۔ مبلغ صاحب دل میں سوچیں، اس کے بعد تیار ہوئے گی، کہیں چلو گئے قاضی کے دربار میں کھڑے ہوئے، وہ عورت بھی کھڑی ہوئی۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن نہایت بدکار ہے، نہایت نالائق ہے، کمینی ہے، اٹھے گیری نے، زندگی تلخ آ چکی۔ کہا پھر؟ کہا میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو بیوی نے کہا جب میں ناکارہ ہوں، بدکارہ ہوں، کمینی ہوں، نالائق ہوں، ان کے لائق نہیں ہوں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو قاضی شہر نے کہا ٹھیک ہے، جب دونوں راضی ہو تو طلاق دے سکتے ہو۔ تو مبلغ صاحب جھٹا جھٹ 3 طلاق دی، طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد مبلغ صاحب وہاں سے چلے۔ تو وہ عورت کہتی ہے قاضی صاحب میں ان کے لائق نہیں تھی، نالائق تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دے۔ اب مبلغ صاحب چونکے، پلٹے، قاضی صاحب نے کہا بھئی اس کا مہر دو 25,000۔ تو مبلغ صاحب اکیلا گکھیاو تھے، کہا تو کچھ سوچ لے، کہیں بہت کچھ سوچ لیا، جب ہم نالائق ہیں، اٹھائی گیری ہیں، تمہرے لائق نہیں ہیں، تم نے طلاق دے دیا تو میرا مہر تو دے دو 25,000۔ اب مبلغ صاحب بورا بنے ٹھاڑ، سوچا تھا اگر کہتا ہوں کہ جھوٹ ہے سب کچھ تو 420 بند ہوئے۔ تو مبلغ صاحب نے قاضی شہر سے کہا سر 1 دن کی مہلت دے دیجئے اور میں آپ کی عدالت میں لا کے اس کا مہر دوں گا۔ قاضی صاحب نے اجازت دیا، گئے مبلغ صاحب زمین بیچن، اور زمین بیچ کے لائے، جب 25,000 روپیہ دہن تب چھٹی پہن۔ تو لکھتے ہیں کہ عورتوں کا فتنہ بڑا تگڑا ہوتا ہے، عورتوں کے فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو اور اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھو۔